لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی گاڑی کے آگے فائرنگ کا واقعہ۔ عطا تارڑ اسکواڈ کے ہمراہ ڈیفنس سے اپنے گھر جا رہے تھے۔ پولیس نے نوجوان لڑکے کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ متنازع بیان پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نورین نیازی کو طلب کر لیا۔ 20 جولائی کو دوپہر 12 بجے حاضر ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا حکم۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ بیان کو خبروں کی زینت بنا لیا۔ نورین نیازی نے بیان میں مورکہ حق میں پاک فوج کی فتح کو نظر انداز کر کے اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بڑھتے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئر خطرے سے دوچار ہیں۔ سیلاب انسانی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا گیا تو ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف حملوں کا تازہ مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ سینٹکام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی کی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام، بحری صلاحیتوں اور میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے پاسداران انقلاب کی ان فورسز کو بھی ہدف بنایا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جمعے کے روز اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کیے تھے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائی، کویت میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیمپ العدیری پر اسلحہ ڈیپو اور علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ دفاعی نظام کے ریڈار کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا جمعے کے روز الازرق ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز حملے میں 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کر دیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز پارکنگ ریم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے اردن میں ایرانی حملے میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت اور 1 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران جنگ میں مرنے والے فوجیوں کی کل تعداد 17 ہو گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں صدر ٹرمپ کے لیے شدید مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ممالک میں امریکی مفادات اور امریکی شہریوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم الحاق پاکستان پر کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور روحانی رشتے مضبوط ہیں۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ناگزیر ہے۔ صدر آصف زرداری کا پیغام۔ شہباز شریف نے واضح کیا، پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی اصولی حمایت پر ثابت قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور پارٹی کے پارلیمانی اراکین کی ملاقات۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال اور صوبے کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کا وینزویلا کے نو منتخب ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کی فالکس پریزنشیا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ وینزویلا میں حالیہ زلزلوں پر اظہار تعزیت، مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وینزویلین وزیر خارجہ کا پاکستان کی ہمدردی اور تعاون پر اظہار تشکر۔ شیخوپورہ کے تھیٹر میں سٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے گرفتار ملزم راجہ زین کی تصویر شیئر کر دی۔ واضح کیا، کسی کو خواتین کی تضحیک کرنے اور بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے فرانس کو ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ انگلینڈ 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ انگلینڈ کے کھلاڑی ساکا کی ہیٹ ٹرک۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل آج نیو یارک میں کھیلا جائے گا۔ فینس نیو یارک پہنچنے لگے۔ مہنگے ٹکٹ کے باوجود تمام ٹکٹ سولڈ آؤٹ۔ شائقین بلیک میں ہر قیمت پر ٹکٹس خریدنے کو تیار۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 25 جولائی تک مانسون کے دوسرے اسپیل کی پیش گوئی۔ شدید بارشوں کا امکان۔ بلوچستان کے علاقے جوب، پھزدار، موسیٰ خیل اور بارکھان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع۔
لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی گاڑی کے آگے فائرنگ کا واقعہ۔ عطا تارڑ اسکواڈ کے ہمراہ ڈیفنس سے اپنے گھر جا رہے تھے، پولیس نے نوجوان لڑکے کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ متنازع بیان پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نورین نیازی کو طلب کر لیا۔ 20 جولائی کو دوپہر 12 بجے حاضر ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا حکم۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا، بیان کو خبروں کی زینت بنا لیا۔ نورین نیازی نے بیان میں معرکہ حق میں پاک فوج کی فتح کو نظر انداز کر کے اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بڑھتے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئر خطرے سے دوچار ہیں، سیلاب انسانی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا گیا تو ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف حملوں کا تازہ مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ سینٹکام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی کی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام، بحری صلاحیتوں اور میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے پاسداران انقلاب کی ان فورسز کو بھی ہدف بنایا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جمعے کے روز اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کیے تھے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائی، کویت میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیمپ العدیری پر اسلحہ ڈیپو اور علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ دفاعی نظام کے ریڈار کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا جمعے کے روز الازرق ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز حملے میں 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کر دیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز پارکنگ رینپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے اردن میں ایرانی حملے میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت اور 1 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران جنگ میں مرنے والے فوجیوں کی کل تعداد 17 ہو گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں صدر ٹرمپ کے لیے شدید مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ممالک میں امریکی مفادات اور امریکی شہریوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم الحاق پاکستان پر کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور روحانی رشتے مضبوط ہیں۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ناگزیر ہے۔ صدر آصف زرداری کا پیغام۔ شہباز شریف نے واضح کیا، پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی اصولی حمایت پر ثابت قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور پارٹی کے پارلیمانی اراکین کی ملاقات۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال اور صوبے کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کا وینزویلا کے نو منتخب ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کی فالکس پریزنشیا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ وینزویلا میں حالیہ زلزلوں پر اظہار تعزیت، مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وینزویلین وزیر خارجہ کا پاکستان کی ہمدردی اور تعاون پر اظہار تشکر۔ شیخوپورہ کے تھیٹر میں سٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے گرفتار ملزم راجہ زین کی تصویر شیئر کر دی۔ واضح کیا، کسی کو خواتین کی تضحیک کرنے اور بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے فرانس کو ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ انگلینڈ 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ انگلینڈ کے کھلاڑی ساکا کی ہیٹ ٹرک۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل آج نیو یارک میں کھیلا جائے گا۔ فینس نیو یارک پہنچنے لگے، مہنگے ٹکٹ کے باوجود تمام ٹکٹ سولڈ آؤٹ۔ شائقین بلیک میں ہر قیمت پر ٹکٹس خریدنے کو تیار۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 25 جولائی تک مانسون کے دوسرے اسپیل کی پیش گوئی۔ شدید بارشوں کا امکان۔ بلوچستان کے علاقے شوب، خزدار، موسیٰ خیل اور بارکھان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع۔